اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ السلام علیکم مومنین و مومنات، you're watching انم عروج نقوی official اور فجر کا مبارک وقت ہے and this is me سیدہ انم نقوی with خواہر عروج نقوی۔ فجر کے اول وقت میں ایسا بہترین سورہ جو کہ اگر تعقیبات نماز فجر میں پڑھا جائے تو ملائکہ کی صف پروردگار آپ کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں کہ جو ملائکہ آپ کے حق میں استغفار کرتے ہیں جو بھی تلاوت اس سورہ کی کرنے والا ہوتا ہے۔ آج پہلا ٹاسک تو آپ سب کے لیے یہی ہے کہ گیس کریں کون سا ایسا سورہ ہے کہ ہر چیز کا پروردگار نے دل رکھا۔ Everything has a heart in this universe and then there is the heart of قرآن پاک as well۔ ہم سب کا ایک دل ہے لیکن کلام پاک کا بھی خدا نے ایک دل رکھا ہے، ایک ایسا دل جو کہ سینٹر آف ہولی قرآن ہے کہ جس کی تلاوت اتنی بافضیلت ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی تلاوت کرنے والا جو قاری سورہ ہوگا اس کے لیے ملائکہ کے صف پروردگار کھڑا کریں گے کہ وہ اس کے حق میں استغفار کرتے رہیں۔ اگر آپ ڈیلی اس کی تلاوت کریں گے تو وہ سورہ ایسا ہے کہ وہ آپ کا فرینڈ بن جائے گا۔ ایک ایسا سورہ مبارک ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کہ جو گم شدہ چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کی نزدیکی کے لیے، فقر و فاقہ کو ختم کرنے کے لیے، غربت کو ختم کرنے کے لیے، خاص و خاص ہم مریضوں کی شفایابی کے لیے پڑھتے ہیں لیکن آپ نہیں جانتے there are unlimited benefits, there are infinite benefits of this surah Mubarak and this is the surah heart of Quran, سورہ یاسین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ کہ وہ اتنا مبارک سورہ ہے کہ جس میں ہر آیہ مبارک پروردگار عالم کے کلام پاک کی ایسی ہے کہ جس ایک ایک آیت کے لیے اللہ کا فرمان ہے کہ یہ وہ کلام پاک ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے خود لی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت پر ایک ایک فرشتہ موکل ہوتا ہے کہ جو آپ کو اس آیت پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور عمل کرواتا ہے، لیکن یاسین وہ سورہ ہے جس کی ایک ایک آیت ہر مسئلے کا حل ہے اور اس کی ایک آیت پر 10 ملائکہ تعینات ہوتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ پر آپ کو عمل درآمد کروائیں۔ ایک ایسا سورہ ہے سورہ یاسین، ہم تو اب تک اتنا ہی جانے ہیں کہ کسی کے قریب اگر کوئی مرد کے قریب ہوتا ہے، سکرات موت فیس کر رہا تو پڑھا جاتا ہے، یقیناً تب تو پڑھنے کے لیے بہت مفید ہے، لیکن آپ نہیں جانتے کہ یہی فجر کا وقت جس میں اور عروج خاص طور پہ اس ویڈیو کو آپ کے لیے پریزنٹ کر رہے ہیں، نماز فجر کے بعد اس سورہ کو پڑھنے کی انتہائی علماء کی جانب سے تاکید کی گئی ہے۔ آپ نہیں چاہتے کیا کہ آپ اس سورہ کی تلاوت کریں کہ جب کوئی آپ کے پاس نہ ہوگا، قبر میں، محشر میں، جنت میں، اور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے پلے سرات میں آپ کا مددگار وہ سورہ کے جس کی ڈیٹیلز ابھی آپ کو روز بتائیں گی۔ اور کیا ہی بہترین تحفہ ہے ایک مومن کے لیے when a surah is giving you opportunity for the زیارت of پیغمبر اسلام پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، کہ جبریل نے ایک سورہ جو رسول اللہ کی پروٹیکشن کے لیے پیش کیا تھا، رسول پاک کو گھیر رکھا تھا کفار نے، تو پروردگار نے کہا جبریل میرے حبیب سے کہہ دو کہ وہ اپنے گھر سے نکلے اور سورہ یاسین کو پڑھتے ہوئے نکلے، تو رسول پاک یہ وہ سورہ یاسین ہے کہ پڑھتے ہوئے نکلے تو کفار کی نظروں سے غائب ہو گئے، اوجھل ہو گئے، they were unable to see رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہم کتنی پریشانی کو فیس کریں، in a nutshell I'm just going to give you an intro of this سورہ کہ جس کے فضائل میں نے ابھی چیدہ چیدہ بیان کیے ہیں، لیکن اگر ڈیٹیل میں ہم جائیں گے تو انشاءاللہ بھی میں عروج آپ سے شیئر کریں گے کہ یہ سورہ مبارکہ زندگی میں بھی، پریشانی میں بھی، گھریلو جھگڑوں اور دشمن سے بچنے کے لیے بھی، اب دشمن ہمارے گھر میں بھی ہوتا ہے، دشمن اندرونی بھی ہے، بیرونی بھی ہے، وہ وقت جب کہ حاسد آپ سے حسد کرنے لگتے ہیں، وہ وقت جب کہ مس انڈرسٹینڈنگز پھیلا دی جاتی ہیں، جب خدا نخواستہ کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، کوئی انسان مس ہو جاتا ہے، ان کے بازیابی کے لیے بھی اللہ کی رحمت کو گھروں میں نازل کرنے کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے ان کے پیرنٹس سن لیں کہ اگر بچے کو آپ کم از کم
once in a week तिलावत सूरह यासीन कराएं। यकीन कीजिए अगर वो तसलसल से पढ़ेगा, मोस्ट फ्रीक्वेंटली तिलावत करने लगेगा, तो क्या होता है, क्यों कोर्स की किताबों की तरह लर्न कराया जाता है, देयर विल बी अ टाइम he or she will be used to of the recitation of the surah and he is eventually going to learn it. اور جب learn کر لیتے ہیں by heart تو ان کے حافظہ کو اللہ قوی کر دیتا ہے، جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا آج سب سے بڑا مسئلہ ہے، چاہے وہ مونٹیسری لیول پر ہوں، چاہے وہ ہائر اسٹڈیز کے لیول پر جائیں، میموری بہت ویک ہو گئی ہے۔ تو میموری کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اور اپنے گھروں میں امن کے لیے، رزق، پلینٹی آف رزق سمیٹنے کے لیے، ہم نے کہا تھا کہ یہ ذی القعدہ کا ماہ رزق سمیٹنے کا ماہ ہے، گناہوں کی مغفرت کے لیے۔ میں اور آپ کیا اپنے لیے مغفرت طلب کریں گے جب اللہ اس سورہ یاسین کی فضیلت سے ملائکہ کو کہے گا کہ ہمارے لیے مغفرت طلب کریں؟ تو انشاءاللہ ہم آج سورہ یاسین جو کہ قلب القرآن ہے اس کے فضائل آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کی ٹوٹل آیات ہیں 83۔ یہ ایک مکی سورہ ہے اور خدا کی رضا کے لیے اگر آپ کی پیور انٹینشن ہے آئی ایم ریسائٹنگ دس جسٹ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے کلام کو سمجھ کے اگر آپ اس کو تلاوت کریں تو اللہ پاک آپ کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے گزشتہ پروگرامز میں آپ سے کہا کہ سورہ الفاتحہ پہ ہم نے فضائل پیش کیے کہ سورہ الفاتحہ از 2/3 آف ہولی قرآن اینڈ سورہ توحید از 1/3 آف ہولی قرآن۔ سورہ یاسین if you complete the recitation, what an award you're going to get eventually. You're going to get the recitation, the sawab, the reward of the completion of 12 قرآن پاک۔ آپ کو 12 قرآن تکمیل کرنے کا، مکمل کرنے کا، تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا۔ عروج صبر نہیں ہو رہا ہے، امپیشنٹلی ہمارے ویورز بھی ویٹ کر رہے ہوں گے، میں بھی ویٹ کر رہی ہوں کہ جو میں نے بینیفٹس، جو ریوارڈز بتائے ہیں پوائنٹ فارم میں، اس کو آپ ڈیٹیل میں آج شیئر کریں تاکہ ہم محروم نہ رہ جائیں۔ ماہ بھی بہت مبارک ہے بھی رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے، اور جو میرلی سورہ یاسین کو ایک ہی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ رزق شادی کے لیے، گاڑی کے لیے، گھر کے لیے، ہر چیز کے لیے ہے، لیکن ہمارے گھروں میں فقط ایک مقصد کے لیے رہ جاتا ہے، کسی کے سالے ثواب کے لیے پڑھ دیا بس۔ تو آج آپ سبھی ثواب کے جو اس کے ہیں طریقے شیئر کریں کہ کس کس مقصد کے لیے اس کو تلاوت کرنا مفید ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے بہترین انداز میں جو سٹارٹ کر دیا ہے، جو بھی بنیادی چیزیں تھیں وہ بتا دیں آپ کو فضائل سورہ یاسین کے بارے میں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اس کی مکمل جو آیات ہیں سورہ یاسین کی وہ 83 ہیں، اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل کر لیا جائے ساتھ میں تو 84 بن جاتی ہیں، بالکل، جبکہ سورہ یاسین کی خود سے بسم اللہ کے بغیر 83 آیات ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ سورہ یاسین کو جو بھی شخص تلاوت کرتا ہے، اب اس کے پڑھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے، ہر سورہ یاسین کو مکمل دیکھیں تو ہر آیت کی اپنی خصوصیات ہیں، اپنے فضائل ہیں، اپنے فائدے ہیں، اور وہ آپ کے نالج میں ہیں وہ فائدے اور خصوصیات ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جب بھی آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں وہ آپ کو آٹومیٹیکلی حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے سٹارٹ میں یہ چیز کلیئر کر دی ہے کہ جو بھی عادی ہیں سورہ کو پڑھنے کے بہترین ہیں، وہ پہلے سے اس عظیم اجر و ثواب کو سمیٹ رہے ہیں، لیکن جس کو اس کی معرفت نہیں ہے یا جن کو یہ نالج نہیں ہے کہ کتنا ثواب وہ سمیٹ رہے ہیں، وہ بتا دیں کہ ہر آیت کے بدلے الگ فائدے ہیں، الگ خصوصیات ہیں جو آٹومیٹیکلی خود سے آپ کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک آیہ مبارک اس سورہ کی ایک ایک خاص مقصد کے لیے تلاوت کی جا سکتی ہے، تو سوچئے اگر آپ مکمل سورہ کو تلاوت کریں تو پروردگار کتنی ہی حاجات کو بڑھ لے آئے گا۔ اور بے شک ہم نے ساتھ ہی ایک واقعے کا ذکر کیا، اس واقعے کو میں مکمل کر دیتی ہوں کہ آپ کے جتنے بھی دشمن ہوتے ہیں، چاہے وہ داخلی ہوں یا خارجی دشمن ہوں، ان سے بھی سورہ یاسین آپ کو بچاتی ہے۔ اب یہ داخلی اور خارجی دشمنوں کو لے کر ہی ایک واقعہ ہے، اسی کو میں بیان کرنا چاہ رہی ہوں کہ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ کفار نے ختم مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ سورہ یاسین کو پڑھیں۔ کیا تاکید کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس موقع پر کہ آپ سورہ یاسین کو پڑھیں اور پڑھتے ہوئے ہی گھر سے باہر نکلیں۔ اور کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کیا، اور جب اس آیت پر آپ پہنچے جو آپ کا اور میرا فوکس ہے، کس آیت پر پہنچے؟ آیت نمبر 9 ہے سورہ یاسین کی، میں تلاوت کر دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت ہے آیت نمبر 9 سورہ یاسین کی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت مبارکہ پر پہنچے
تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آرام سے فوراً گھر سے باہر نکل جاتے ہیں اور کوئی ان کو نہیں دیکھ پاتا ہے. تو یہ برکات تھیں سورہ یاسین کی کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکلے تو وہ کسی کو نظر نہیں آئے اور کفار سے محفوظ رہے. تو آپ بھی اگین اینڈ اگین، کوئی دہرانے کی چیز نہیں ہے، لیکن جب بھی ہم ریپیٹ کرتے ہیں ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے. آپ قرآن پاک کی ایک آیت کو بھی اپنے لیے کچھ سمجھیں گے یا یہی سمجھ لیں کہ وہ آپ کے لیے کام کرے گی، آپ کے لیے مفید ہے یا فائدہ مند ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کے اس پاک کلام کے صدقے سے اور ان ہستیوں کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں آپ کی مشکلات حل ہوں گی. لیکن یقین کامل ہونا ضروری ہے. اب یہ نہیں کہ سورہ یاسین بھی پڑھنی ہے، ہم نے سورۃ الفاتحہ کے بھی فضائل شیئر کیے تھے. آپ کے دل میں شک ہے اور ہمیشہ سے شک ہے کہ شاید میری پرابلم سالو نہیں ہوگی، شاید میں بیمار ہوں، میں ٹھیک نہیں ہوں گا، یا میرے رزق میں اضافہ نہیں ہوگا، لیکن دل میں جب ایمان کامل ہوگا کہ اللہ کے اس پاک کلام سے میری مشکل، میری مصیبت حل ہوگی تو انشاءاللہ ضرور ہو جائے. بالکل ماشاءاللہ. عروج، تو ہم لوگ بہت سے لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، بہت سے عملیات چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دشمن کے شر سے کیسے بچا جائے. خاص طور پہ جو گھریلو ناچاکی، مولا کا فرمان ہے کہ گھر کے جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ نوجوان کو بھی وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتے ہیں. اور ہمارے تو لائف میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے برے کنٹری میں ایسی نیوز آ رہی ہوتی ہیں کہ فقط گھریلو جھگڑوں کی بنا پر کوئی سوسائڈ کر لیتا ہے، اللہ معاف کرے. دیکھیں، لیکن ایک چیز ہے، جب انسان خدا کے باتوں پر جو کہ کلام پاک، کلام ربی ہے، ان سے انحراف کرنے لگے اور انسان کو لگنے لگے کہ وہ عقل کل ہے اور وہ کچھ ایسے ڈیسیژنز لائف میں لے جاتا ہے کہ جس میں وہ پھر بیلنس نہیں کر پاتا اور اس کے بعد اس کو کوئی اور حل نظر نہیں آتا سوائے موت کے. جب تمہارے رب نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی، تمہارا ایک ایک رشتہ، ایک ایک بچہ جسے آپ زندگی میں لاتے ہیں، اس بچے کا ہر چیز آپ کی ذمہ داری ہے. پھر آپ کی زوجہ، آپ کے پیرنٹس، آپ کے قریبی رشتے. لیکن انسان نے اپنے پیر کہاں کہاں نہیں پھنسا دیے اور دین وہ یہ کوشش کرے کو سب کو مینیج کر لے گا، بہت مشکل ہے. بہرحال یہ وہ سورہ یاسین ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ اتنے سوشل ایشوز کی جو ریزن ہے وہ بھی گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے ہیں، اور ایون بلڈ ریلیشنز کا آپس میں فائٹ کر جانا، میٹیریلسٹک چیزوں پر، یا دولت اور شہرت ہوتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑے ہونا، یہ گھر کے سکون سے متعلق ہے. تو اگر گھر میں پیس چاہتے ہیں تو اہل بیت اور قرآن پاک کو سائملٹینیسلی لے کر چلیں گے تو یقیناً یہ پیغمبر کی حدیث بھی ہے کہ جو میرے اہل بیت اور قرآن کو تھامے رکھے گا وہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملے گا. تو ہمیشہ تعلیمات اہل بیت اور تعلیمات قرآن پاک کو لے کر چلیے. اب سورہ یاسین کے فوائد ڈسکس کریں. اگر آپ بھی گھر میں کوئی پریشانی دیکھ رہے ہیں، داخلی و خارجی دشمن، آپ کی گھریلو لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، آپ کی حاسد رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ سورہ یاسین کو لازمی تلاوت کریں کہ ان کے شر سے اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو محفوظ رکھے. اور بلکہ نا اسی سلسلے میں ایک اور آیہ مبارک شیئر کرنا چاہوں گی سورہ یاسین کی، کہ یہاں پر بھی ہمیں ایک بہترین آیت ملتی ہے جو کسی کے خلاف ہونے سے بچنے کے لیے. اب فیملیز کا نام ذکر کر رہی تھیں، گھریلو ناچاکیوں کا ذکر کر رہی تھیں، تو یہی کہ جب کوئی آپ کے خلاف ہو رہا ہے، آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایک ہوتا ہے ویسے دل میں بغض، اللہ آپ کو نوازتا ہے تو وہ کچھ ایسے بھی آپ کے ملنے والے ہوتے ہیں جب اللہ پاک آپ پر رزق کے یا سہولتوں کے دروازے کھولتا ہے تو ایسے زندگی میں لوگ ہوتے ہیں جو خوش ہونے کی بجائے وہ حسد کرنے لگتے ہیں، اور حسد تو لکڑی کو جیسے آگ کھا جاتی ہے اس طرح کے انسان کو کھا جاتا ہے. اب ایک تو ہے کہ آپ اگنور کر سکتے ہیں، سب سے بڑی اور اچھی بات یہ کہ اتنا پیشنس ہو کہ آپ اگنور کر سکیں، لیکن کچھ لوگ ایسے نہج پر لے آتے ہیں، ایسی سٹیج پہ آپ کو لے آتے ہیں کہ وہ صبر بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ صبر کا پیمانہ بھی جو ہے نا وہ لبریز ہو جاتا ہے، تو پھر غصہ بھی آنے لگتا ہے اور پھر گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے وغیرہ سب کچھ بڑھنے لگتا ہے. اب یہاں پر علماء کی تاکید ہے کہ اگر کوئی کسی کے خلاف ہو رہا ہے، اب ان ریلیشنز میں کون ہے، آپ کی بیوی ہو سکتی ہیں، آپ کی وائف اور نند کے درمیان کے ریلیشن، یا ساس سسر کے ریلیشن اپنی بہو کے ساتھ جو ہوتے ہیں، یا پھر ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہے، یا بہن بھائیوں کا آپس میں ریلیشن ہے، اور رشتہ دار جو ہیں سب سے بڑھ کے وہ خاندانی مسائل ان کو لے کر جو ہوتے ہیں، ان تمام ریلیشنز میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت بری حد تک کوئی آپ کے خلاف ہو رہا ہے تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ 30 مرتبہ روزانہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 37 کو یہاں پر آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے، میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. 30 مرتبہ روزانہ آیت نمبر 37 ہے سورہ یاسین کی، اس کو خلوت میں پڑھنا ہے، اور کوشش کریں اگر آپ زیادہ تر وقت لوگوں کو عشاء کی نماز کے بعد ہی مل پاتا ہے یا فجر کے بعد، تو عشاء کی نماز کے بعد آپ اس کو پڑھ لیں، اور آیت نمبر 30 آپ کو ایزیلی مل جائے گی. اور میں تلاوت بھی کر لیتی ہوں. یہاں پہ ہے وَآیَاتُ اللَّهُمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآیَاتُ اللَّهُمُ اللَّيْلُ نَخْسَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. میں دوبارہ سے اس کو کہہ دیتی ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آیت نمبر 37 ہے کون سی.
وآیات لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون. اب یہ آیہ مبارک آپ نے 37 نمبر کی آیت ہے، مطلب 37 آیہ مبارک کا نمبر ہے. آپ نے اس کو تلاوت کرنا ہے 30 مرتبہ، اور انشاءاللہ آپ کی گھریلو ناچاکیاں ہیں یا جو بھی آپ کے خلاف ہے وہ آپ کی مخالفت کرنا انشاءاللہ چھوڑ دیں گے. بالکل. تو یہ ہم ساتھ ساتھ آپ کو نمبر آف ٹائمز تلاوت کرنے کے لیے یہ بھی بتاتے جائیں گے کہ کتنی بار تلاوت کرنا ہے، کس وقت پڑھنا مفید ہے اور کون سی آیا نمبر ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ خواب میں آپ کو پیغمبر اسلام کی زیارت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم، پیغمبر اسلام کی مبارک ہو، تو آیت نمبر 42 ہے سورہ یاسین کی، جس کو سونے سے پہلے اگر آپ تلاوت کر لیں تو حبیب خدا کی زیارت سے انشاءاللہ آپ کو فیض یاب ہوں گے. اور بچوں کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، لیکن اگر آپ لکھ رہے ہیں تو لکھ لیجئے، بہت بہتر رہے گا، کیونکہ ہمیشہ علم کو محفوظ کر لینا چاہیے. بالکل. اگر میموری کے لیے اور انٹیلیجنس کے لیے ان کے انٹلیکٹ کو سٹرونگ کرنا تو بچوں کو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ سورہ یاسین ضرور پڑھائیے. کوئی مشکل نہیں ہے، ایک مرتبہ تو بہت کم ہے. آپ کو چاہیے کہ اپنے ٹی وی پہ، انٹرنیٹ پہ پلے کریں. اگر آپ کے اینڈرائڈ ٹی وی ہے تو اس پہ پلے کریں، نہیں تو موبائل فونز جو کہ کارٹون اور دوسری چیزوں کے لیے یوز ہوتے ہیں اور بالکل ویسٹ مٹیریل کے لیے یوز ہوتے ہیں. آپ کے بچوں کا حافظہ اچھا نہیں ہے یا ذہانت میں کمی ہے تو انشاءاللہ آپ اللہ کے کلام سے اس میں برکت پیدا کر سکتے ہیں. اور باقی دعا تو ہمیں سکھائے گی ہے ربی زدنی علما، اس کی بھی تلاوت کرتے رہیے. تو دیکھیے کلام پاک کو سننے کا بھی ثواب ہے، پڑھنے کا بھی ثواب ہے. یہ سورہ یاسین گھر میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوتی ہے انشاءاللہ. تو سورہ یاسین جو تلاوت کرے گا، آپ جانتے ہیں کہ اسے کتنا ثواب ملے گا. ایک بار تلاوت پر 20 حج کا ثواب ملتا ہے تلاوت کرنے والے کو. اور جو سورہ یاسین مبارک کو سنے گا، اب ہم بات کر رہے تھے، روز ابھی کہہ رہی تھی کہ سن بھی لیجئے، اگر پڑھ نہیں سکتے تو سن لیجئے. اب بسا اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پڑھ نہیں سکتے تو ہاں سنیں کیوں، پڑھائی جیسا ایکول تو ثواب نہیں ہوگا. دیکھیے یہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے. It's not an ordinary book. This is the Holy Quran and it has miracles in this and it has numerous rewards جو کہ countless rewards اللہ پاک دیتا ہے سننے والے کو، پڑھنے والے کو. ایک ایک کا حرف نہیں، ایک ایک عدد کے مطابق. یاسین جب آپ کہتے ہو تو 2 عدد ہو جاتے ہیں، دونوں کو پڑھنے کا بے حد ثواب ہے. تو سننے والے، پڑھنے والے کو 20 حج کا ثواب ہے، اور جو سنے اس کو جانتے ہیں اس کو اتنا ثواب ہے like he has donated 1000 gold coins in the way of Allah سبحانہ وتعالی. This is beyond capacity of an ordinary man کہ وہ اللہ کی راہ میں 1000 دینار کو صدقہ کرے. لیکن اللہ آپ کو وہ غنی کر دیتا ہے، وہ سخاوت عطا کر دیتا ہے. اگر مال نہیں رکھتے تو خدا سے محبت رکھو. اگر تمہارے پاس دنیاوی اسباب نہیں ہے لیکن تم صدقے کا ثواب کمانا چاہتے ہو، بہت دفعہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہمارے پاس اپنے پاس نہیں ہے تو ہم صدقہ کیا کریں. آپ کے پاس اگر دین کی دولت ہے تو اس کو صدقہ کریں. کسی کو کلام پاک پڑھانا، سکھانا، یہ بھی تو صدقہ ہے. یہاں پر جو تلاوت کو سن لے گا اسے 1000 سونے کے دینار اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اور جو اس سورہ مبارک کو لکھ کر پلا دیں، تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سے سورہ ہے، قرآن پاک مکمل شفا ہے، کچھ آیات شفا ہیں. ان کو جب کسی مریض کی شفا یابی کی غرض سے لکھنا ہوتا ہے تو زعفران کے قلم سے لکھا جاتا ہے. تو زعفران سے لکھ لیا جاتا ہے اور وہ پانی کو مریض کو پلایا جاتا ہے. تو اس کا میں ذرا تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ جب کسی سورہ کو شفا کی نیت سے لکھا جائے، نارملی پلیٹس میں یا اس بول میں اسے لکھا جاتا ہے، جس میں آپ وہ پانی کے برتن میں پانی ڈالیں اور مریض اس کو پیے. سورہ اس میں لکھا ہوتا ہے. آپ اپنے ہاتھ سے سورہ یاسین کو لکھیں. آراب لگانے کی ضرورت نہیں. یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو پٹ والز دیئر. تو آپ آراب نہیں لگائیں گے، سمپلی سورہ مبارک کو لکھیں. تو جیسے ہی اس سورہ جو لکھا ہوگا کسی برتن پہ، اس کے پانی کو مریض کو پلائیں گے. وہ اندر جاتے ہی مریض کے اندر 1000 علاج جائیں گے. آپ اسے 1000 ٹریٹمنٹس دے رہے ہیں. کون سے؟ نور کے ٹریٹمنٹس دے رہے ہیں. یو آر ناٹ اے ڈاکٹر بٹ یو کین بی اے اسپریچول ڈاکٹر فار اینی آف یور بیلوڈ ونس. اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے. اس کلام پاک کی برکت سے آپ اپنے مریضوں کو شفا یاب کر سکتے ہیں. تو 1000 نور اس کے سینے میں داخل ہو جائیں گے، 1000 علاج اس کی بیماری کے داخل ہو جائیں گے، 1000 یقین کے معیار اس کے بلند ہو جائیں گے. یقین کی منزل پر مریض پہنچ جائے گا. یہ اللہ کے رضا کے لیے تلاوت کریں. اور ابھی تو بہت سے فوائد ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، وقت بہت قلیل ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس الحمدللہ اس سورہ کے آج ہم مکمل بینیفٹس آپ سے شیئر کریں گے.
ابھی انمن نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لوگ چاہتے ہیں، جو لوگ کیا ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ پیغمبر خدا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے. انم نے ہمیں بتایا کہ نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 42 کو تلاوت کرنا ہے. نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے 30 مرتبہ آیا مبارکہ 42 نمبر میں نے بتایا آیت کا 42 ہے، اور تلاوت بھی کر دیتی ہوں میں بار بار. ایک لائن ہے، ایک آیت ہے، وہ میں تلاوت اس لیے کر رہی ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے، آپ کو ڈھونڈنا بھی نہ پڑے، ورڈنگ سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. بہت چھوٹی سی آیت ہے. اس کے بعد یہ جو فضائل تھے، بینیفٹ انا پہلے بتا چکی تھی، لیکن آیا مبارکہ بتانا میرا مقصد تھا تاکہ بالکل کلیئر آپ ہوں نمبر کیا ہے اور اس کے ورڈز کیا ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ اگر آپ کی کچھ خاص حاجات ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں مستجاب ہوں، تو اس کے لیے آپ ایک مرتبہ سورہ یاسین کو تلاوت کریں گے اور اس کو ہدیہ کریں گے، گفٹ کریں گے شہزادی کونین بارگاہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کی بارگاہ میں آپ اس کو ہدیہ کریں گے. اور بہترین عمل جو کہ علماء کا بتایا ہوا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، یہ بہت فیمس بھی ہے اور کچھ مومنین کو اس کے بارے میں معلوم بھی ہوگا کہ یہاں پر سورہ یاسین کی سب سے بڑی فضیلت یہ کہ آپ کی کوئی بھی خواہش ہے، زیادہ تر مومنین کے آج کل کے دور میں خواہش یہ کہ ان کا اپنا گھر ہو، اپنے ذاتی گھر کے لیے، اپنے ذاتی گھر کے لیے بہت زیادہ دعا کرتے ہیں. اس کے علاوہ گھر کے لیے کرتے ہیں، گاڑی کے لیے کرتے ہیں، اور پھر آج کل جو سب سے بڑا ایک اور مسئلہ ہے وہ شادی کا ہے. بالکل کہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں چاہوں گی انم کے ساتھ اس پہ کبھی پھر ڈسکشن کروں کہ ڈاکٹر کو ڈاکٹر چاہیے، انجینئر کو انجینئر چاہیے، کسی کو دین نہیں دیکھنا، کسی کو تقویٰ نہیں دیکھنا، جبکہ لوگوں کو بنیاد حاصل ہے، جو ایک دوسرے پہ فضیلت حاصل ہے وہ تقویٰ کی بنیاد پہ فضیلت حاصل ہے، کسی اور چیز یا ڈگری پر نہیں ہے. تو خیر یہ ایک اور ٹاپک ہے. لیکن گھر ہو، گاڑی ہو، شادی ہو، کوئی بھی آپ کی خاص حاجت، دلی حاجت، علماء کی خاص تاکید ہے، پورے ہوتے دیکھا ہے، بلکہ ہم نے خود بھی دیکھا ہے اور ہم خود بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہاں پر بہت بڑے عالم ہیں، اور وہ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری بیان کرتے ہیں کہ اگر سورہ یاسین کو پڑھ کر امام تقی الجواد علیہ السلام کی خدمت میں گفٹ کریں، ہدیہ کریں، اور فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں کی خواہشات کو انہوں نے بھی پورے ہوتے دیکھا ہے. اب چاہے وہ گھر ہو، گاڑی ہو، شادی ہو، یا کوئی بھی خاص حاجت آپ کی جو مشکل ہو، آپ صدق کے دل سے کلام پروردگار عالم پڑھیں گے اور اس کو ہدیہ کر دیں گے اہل بیت علیہم السلام میں سے ایک امام کو، امام تقی الجواد علیہ السلام. بالکل. تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا بنت پیغمبر صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین، اور مولا تقی الجواد علیہ السلام جو کہ 9ویں امام ہے، فرزند مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے، کہ اشرائے کرامت چل بھی رہا ہے تو آپ امام رضا علیہ السلام سے مولا جواد کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کر سکتے ہیں. تو چاہے گھر کی خواہش ہو، گاڑی کی یا شادی کی، تمام معاملات زندگی کے بارے میں آیت اللہ کشمیری کا یہ فرمان ہے کہ میں نے لوگوں کی ہر ضرورت، اب یہ مادی ضروریات ہیں لیکن علماء کہتے ہیں کہ رزق ہو، چاہے ان کے گھر ہو یا گاڑی ہو یا شادی ہو، چاہے گھریلو جھگڑے ہوں، پریشانیاں ہوں، چاہے چیزیں گمشدہ ہوں، چاہے لوگ گھر کے مسنگ پرسنز ہیں ان کے لیے، چاہے حفاظت کے لیے، داخلی و خارجی دشمنوں سے بچنے کے لیے، چاہے بچے کے بلک بلک کے رونے کے لیے، ہر چیز کے حل کو سورہ یاسین میں دیکھا ہے. تو ہم نے اس سورہ کو اتنی فضیلت سے انڈرسٹینڈ نہیں کیا، اس لیے ہم نے اسے ان مقاصد کے لیے پڑھا نہیں. لیکن خاص و خاص جو اس دور کے سب سے بڑے مسئلے ہیں، نیک اور صالح فیملی ممبرز آپ کی زندگی میں آئیں، اس کے لیے شادی کی غرض سے سورہ یاسین کو جناب زہرا کو اور امام جواد کو ہدیہ ضرور کرو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی زندگی میں معجزات ہوتے دیکھیں گے. یہاں پر ہم نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا کہ بچوں کے بہت زیادہ رونے سے کس طرح بلا وجہ روتے ہیں، ڈیورنگ فلائٹس روتے ہیں، سم ٹائمز کسی محفل میں رو رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کے رونے کی بلکنے کی وجہ کیا ہے. چھوٹے بچے ہیں پر پروردگار ان کی زبان سمجھتا ہے، معصوم بچے ہوتے ہیں، لیکن آج کل لوگ اتنے میں کہتی ہوں کولڈ ہو گئے ہیں نا کہ بچے کے رونے سے بھی مجھے تو عجیب لگتے ہیں وہ لوگ کہ جو کسی بچے کے رونے سے عجیب و غریب شکلیں بنانے لگتے ہیں، اس کے پیرنٹس کو سٹیئر کرنے لگتے ہیں کہ وہ خاموش کرا دے، کیونکہ بچے فرشتے ہوتے ہیں، جب وہ روتے ہیں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ جو ابھی بول نہیں سکتے وہ بچے، شیر خوار بچے جب روتے ہیں انہیں کام ڈاؤن کرنا بہت مشکل کام ہے. تو اس کے لیے ماں باپ یہ کریں کہ آیت 73 ہے جو سورہ یاسین کی 73 آیا اس کو
باندھ دیں تو انشاءاللہ اس میں ایسی برکت ہے کہ جس سے بچے کے دل کو قرار آئے گا, سکون آئے گا. اب آپ سوچیں گے کہ کبھی ان پہلوؤں پہ غور نہیں کیا, ہم نے تو ہمیشہ سورہ یاسین کو کسی ثواب کی نیت سے پڑھا, کسی مرحوم کے لیے پڑھا. دیکھیے یہ وہ سورہ ہے جو زندگی میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی ہم اس کے بہت محتاج ہیں. کیوں محتاج ہیں؟ کیونکہ یہ وہ سورہ ہے کہ اگر آپ ایک مریض کے لیے پڑھیں, ایک پیشنٹ کے بارے میں آپ کو خبر ملی, آپ اس کے لیے پڑھ رہے تو ہر عدد کے بدلے پروردگار اس, کیونکہ خاص طور پہ وہ پیشنٹ جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ 1-2 دن میں اس کی ڈیتھ ہو جائے گی خدا نہ خواستہ, اور وہ ایک ایسا مشکل وقت ہوتا ہے جو سکرات موت کا وقت ہوتا ہے, جو جان کنی کا وقت ہوتا ہے, اس میں بھی اہل خانہ چاہتے ہیں کہ پروردگار آسانی پیدا کرے. تو جب بھی کبھی ایسی نیوز ملے خدا نہ خواستہ تو اس وقت پر سورہ یاسین آپ تلاوت کریں تو ہر عدد کے لیے اللہ پاک 10 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے کہ اس مریض کے لیے استغفار کریں, اور یہاں تک استغفار کریں کہ جب وہ انتقال کر جائے تو فرشتے اس کے جنازے کو پڑھیں گے. اللہ اکبر. فرشتے اس مومن کا جنازہ پڑھیں گے کہ جس کے سرحانے آپ نے سورہ یاسین کو تلاوت کیا ہوگا. نہ صرف جنازہ پڑھیں گے, جنازے کے ساتھ چلیں گے, سکرات موت میں اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے, اس کی جان کنی کو آسان کریں گے. اور اگر آپ اس مومن کے لیے جو انتقال کر گئے اس کے سرحانے آپ سورہ یاسین پڑھیں, ہم نے دیکھا ہوگا بہت بار کہ جب کسی کے گھر پہ ایسا موقع ہوتا ہے تو سب کی کوشش ہوتی ہے اہل خانہ کی سورہ یاسین کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا جائے. تو سورہ یاسین پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, ایک موت کی ایک پیاس ہے, لیکن جس جاننے والے کے لیے اس کے گھر والے یا اس کے عزیز یا دیگر مومنین سورہ یاسین پڑھتے تو مرنے والے کو پیاس نہیں لگتی. وہ کس سے سیراب ہوتا ہے؟ رضوان جنت, جو خازن جنت ہے, جس کے پاس جنت کی کنجیاں ہیں, جو جنت کے دربان ہیں, وہ جنت سے مشروب لے کر اس مومن کے لیے آتے ہیں کہ جس کے سرحانے سورہ یاسین پڑھی گئی ہو, جس کے انتقال کے بعد اس کے اہل خانہ اس کے سورہ یاسین کو تلاوت کیا ہو, تو وہ مشروب لے کر آتے ہیں, اس مشروب سے اس مومن کو سیراب کر دیتے ہیں. اب جو مومن سیراب ہو جاتا ہے تو اس کی وہ پیاس روز محشر تک بجھ جاتی ہے. جب وہ اپنی قبر سے محشر میں اٹھایا جائے گا تو بھی وہ سیراب ہوگا, اسے کسی چشمے سے پینے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو بھی اس کی پیاس بجھ چکی ہوگی. یہ سورہ یاسین کی برکت کی وجہ سے کہ جو مرنے والا ہے وہ اس دنیا سے پیاسا نہیں جائے گا, اللہ پاک اس سورہ کی برکت سے اس کی زبان پر سمندر جاری کر دے گا, ایک پیاس اس کی بجھ جائے گی. کبھی ہم نے اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں سوچا, ہم نے بس سنا کہ اچھا پڑھنا چاہیے, لیکن غور و فکر سیکھنے کی منزل ہے. تو ابھی ہم ریفلیکشن اگر کرنے لگے ہر سورہ پر تو ہم اپنے آپ کو بہت لکی سمجھیں گے, بہت ہی بلیسنگز اللہ کی محسوس کر پائیں گے کہ ہمارے سارے مسئلوں کے حل کیا قرآن پاک میں تو یقیناً ہے. اور اہل بیت سے سمجھیے تو معلوم ہوگا کہ کب, کیسے اور کس انداز سے تلاوت کی جائے تو مؤثر ہو پائے گا. جی عروج, اور کیا فضائل ہم مومنین کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں؟ یہاں پر میں ایک اور بہترین فضیلت سورہ یاسین کی آپ کو بتا دوں کہ اکثر اوقات کا شاید ڈیلی بیسس پہ ہی ہماری بہت سی چیزیں گم جایا کرتی ہیں. تو خدا نہ خواستہ ہم چیزوں کی بات کریں گے, کئی بار لوگوں کے بچے یا کچھ بزرگ جن کی نیوز ہمیں آ رہی ہوتی ہے یا واٹس ایپ گروپس میں شیئر کیا جا رہا ہوتا ہے, جو دماغی توازن ان کا ٹھیک نہیں ہوتا, یا بچے اگر ٹھیک بھی ہوتے ہیں تو ان کو رستہ نہیں گھر کا آتا, بھٹک جاتے ہیں یا گم ہو جاتے ہیں. تو سب سے زیادہ ٹینشن کی تو یہی بات ہوتی ہے. لیکن جو روزمرہ اس کے علاوہ ایک انسان سے بڑھ کر کچھ نہیں, لیکن کوئی چیز آپ کی گم جاتی ہے یا کوئی انسان بھی اگر گم شدہ ہے اور آپ اس کے لیے پریشان ہیں, تو سورہ یاسین ان چیزوں کے یا کسی انسان کی گمشدگی میں ملنے کا بھی سبب بنتی ہے. بالکل. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں, کیسے ہماری رہنمائی ہوتی ہے کہ ہم ان گمشدہ چیزوں کو تلاش کر سکتے ہیں یا ہمیں مل سکتی ہیں. یہاں پر آپ کیا پڑھیں گے گمشدہ چیزوں کے لیے کہ امام علی علیہ السلام نے, اب یہ ایک عمل ہے بہت چھوٹا سا جو کہ امام علی علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ ہم کیسے گمشدہ چیزوں یا انسانوں کی طرف جو ہے وہ واپسی ہماری ہو سکتی ہے ان کی طرف. یہاں پر امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے اس سلسلے میں کہ 2 رکعت نماز امام نے بتائی ہے جس سے آپ کی گمشدہ چیزیں یا پھر کوئی انسان جس کی نیت سے آپ یہ پڑھیں گے کہ وہ مل جائے, وہ انشاءاللہ امکانات بڑھ جائیں گے کہ وہ آپ کی طرف واپسی کرے. یقیناً 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے جس میں دونوں رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ, سورہ حمد کے بعد کیا تلاوت کرنا ہے, سورہ یاسین کو. سبحان اللہ. امام علی علیہ السلام نے بتایا ہے یہ عمل 2 رکعت نماز ہے, آپ نے دونوں رکعت میں سیم پڑھنا ہے سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ سورہ یاسین. اسی طرح سے آپ نماز کو جو ہے مکمل کریں گے.
اس کے بعد نماز کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے، میں انم کو وہ جو دعا ہے کہوں گی کہ وہ اٹیچ کر دیں، کوشش کریں کہ آپ تھوڑے کے لیے ڈیفیکلٹ ورڈ ہوں تو آپ کو وہ ورڈز جو ہیں وہ اچھے سے سنائی دے جائیں ویڈیو میں، اگر نہیں سن سکیں تو وہ آپ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ان کو پڑھنا کیسے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا ہے یا ہادی الضالتی رد علی الضالتی، زواد کے ساتھ ہے، تلفظ یا تلاوت اچھے سے کیجیے گا۔ میں نے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ورڈز انم کی ویڈیو میں دیکھیں، جب وہ ایڈٹ کریں گی تو آپ کو ورڈز پراپر نظر آنے چاہیے کہ آپ نے تلاوت کیسے کرنی۔ نماز آپ کی ہوگی، گمشدہ چیز کے لیے نیت کر لیا آپ نے کہ یہ چیز آپ کو مل جائے، اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھ لینی ہے، انشاءاللہ آپ کی وہ چیز مل جائے گی، یا پھر ملنے کے امکانات بڑھ جائیں گے کہ وہ آپ کی طرف واپس پلٹ جائے۔ اس کے علاوہ جو پروگرام کے اختتام میں بتا دوں کہ جسمانی بیماریاں جن میں خاص طور پر ہاتھ پر جو زخم آ جاتے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہوتے، جن میں بالخصوص جو سپاٹس ہوتے ہیں جن کو اردو میں پھل بیری بھی کہتے ہیں، کہ وائٹ کلر کے سپاٹس بہت بڑا مسئلہ، اس کے لیے کتنے زیادہ کیمیکل ٹریٹمنٹس یا کریمز کو یوز کیا جاتا ہے، اور پروردگار نے اس کا حل بھی اس سورہ یاسین سے۔ اور انم ابھی بہت خوبصورت بات کر رہی تھی کہ ہمیں یہ قرآن پاک میں ہماری ہر مشکل کا حل ہے، لیکن ہمیں خود کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے کیسے تلاوت کرنا ہے، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہاں پر جو پھل بہری کا مرض ہے، اس کے لیے چھٹے امام نے فرمایا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ اگر کوئی شخص سورہ یاسین کو، یہاں پر سورہ یاسین کو لکھے گا شہد سے اگر سورہ یاسین کو لکھتا ہے اور اسی پانی کے جو ہے اس پیپر کو دھو کر، جو کہ شہد سے سورہ یاسین کو اس نے لکھا ہے، اس کو پانی سے دھو کر اس کا پانی وہ پی لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کو اس مرض سے شفا یابی ہو جائے گی۔ کچھ مشکل نہیں ہے، پیپر پہ سورہ یاسین کو اگر شہد سے لکھیں، اسی پیپر کو آپ دھو سکتے ہیں جگ میں یا گلاس میں، اور وہ پانی اس شخص کو پی لینا ہے تو انشاءاللہ اس کلام پروردگار کی برکت سے آپ کو شفا ہو جائے گی اس مرض سے۔ بالکل۔ I hope that today's episode on the heart of Quran is really useful for you all. میں نے بھی اسے پرسنلی بہت یوزفل پایا، کیونکہ جب نالج ریوائز ہوتا ہے بہت بہترین ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کو پڑھتے ہیں لیکن عمل کرنے کے لیے ان پر مسلسل غور و فکر ضروری ہے، ان کا دہرانا ضروری ہے، ان پہ بات کرنا ضروری ہے۔ بہت سے ہمارے مومنین ان بینیفٹ سے واقف نہیں ہوں گے، بہت سے واقف تو ہوں گے لیکن بھول چکے ہوں گے، تو ہم نے یقیناً اس توجہ اس ٹاپک کی جانب دلوائی ہے کہ یہ وہ پاک سورے ہیں کلام پاک کے کہ جن کے بارے میں آئمہ علیہ السلام اہل بیت محمد و آل محمد کی بے حد تاکید کی گئی ہے کہ اسے تلاوت کیا جائے، کن کن مقاصد کے لیے یہ ہمیں کامیابی دلوا سکتا ہے۔ ہم ہی محروم ہیں کہ اپنے گھروں میں باقی بکس کو تو سجا رکھا ہے، اینڈ وی ریئلی وانٹ ایوری وزٹر ٹو کم اینڈ اپریشیٹ کہ ہمارا ذوق کیا ہے، ہم کتنے لٹریری پرسن ہیں، اور قرآن پاک کے علاوہ مختلف ہم بکس جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، دعائیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، which is good۔ آپ پڑھیں، لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں، اپنے احباب سے بھی یہی عرض کرتی ہوں کہ جو بھی بکس ہم پڑھتے ہیں اٹس لائک این ان پٹ which you are giving to a system۔ ایک ان پٹ دے رہے ہو، پروسیس بھی کرے گا، اینڈ دین there is going to be an output۔ پروسیس کرو گے اس انفارمیشن کو، whatever you are going to speak, it is going to, first of all, it's going to make your belief system, it's going to make your thoughts, it's going to make you a person۔ کیونکہ مولا کائنات کا فرمان ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، فکر بنتی ہے، سوچ بنتی ہے۔ سوچ جب ایک انسان کی بن جاتی ہے، سوچ اس آدمی کو بناتی ہے، وہ کردار بناتی ہے۔ اگر وہ سوچ شفاف ہے وہ کردار شفاف ہے، اگر وہ سوچ غلیظ ہے انسان بھی اسی غلاظت میں جاتا ہے۔ تو کتابیں سب پڑھیے، دنیا جہان کی پڑھیے، لیکن ہمیشہ آتھر کو دیکھیے، اس آتھر کی سوچ کو دیکھیے، اس آتھر کے بارے میں بھی ذرا پڑھیے کہ یہ انسان کن موضوعات پر کتابیں لکھتا ہے، what this book is about۔ ایسی کتابوں کو پڑھیے جو زندگی میں پازیٹیوٹی لائیں، اور ہر کتاب کو پڑھیے لیکن ہمیشہ ٹاپ آف دا شیلف قرآن پاک ہی ہونا چاہیے ہر مومن کے گھر پہ۔ سب سے اولین ترجیح ہماری ہر گھر میں اٹ ہیز ٹو بی ہولی قرآن۔ اگر اب بھی ہم نہیں سمجھیں گے اٹس آلریڈی ٹو لیٹ۔ ہم کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب کلام پاک کے حروف خدا نخواستہ وہ وقت دور نہیں ہے، قیامت کے آثار کہ یہ حروف مٹا دیے جائیں گے۔ ڈر لگتا ہے، اور سب سے زیادہ ڈر مجھے قیامت کے اسی نشانی کے بارے میں لگتا ہے کہ کلام پاک جو ہے اس سے لوگ محروم ہو جائیں گے۔ تو جب تک اللہ نے یہ مبارک کتاب ہم میں رکھی، پہلے ہم اس کو تو سیکھیں، دین ہم دنیا کی لائبریریز میں جائیں، سب پڑھیں، لیکن جہاں پہ پازیٹیو مواد ہوتا ہے وہیں پہ نیگیٹو مواد ہوتا ہے۔ A book is not only a book۔
کلام پاک کی شفا کی کتاب ہے، یونیورسل کتاب ہے، کامیابی کی کتاب ہے، زندگی کا راز ہے، یونیورسل کتاب ہے. ہمیں سیکھنا، ہمیں جینا سیکھنا سکھایا ہے کلام پاک نے، لیکن ہم نے پڑھا نہیں. دیگر کتابوں میں ایک موضوع پہ گفتگو کی گئی ہے، اور بہت سے لکھنے والے تو ایسے انہوں نے ان کتابوں کے ذریعے قوموں کی سوچ کو بدل دیا. کچھ کتابوں نے انسان کو اتنا پازیٹیو کر دیا کہ ایک زندگی میں فیلڈ انسان موٹیویٹ ہو کر کچھ اچیو کر جاتا ہے. اور کچھ رائٹرز تو ایسے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں، جیسے پیجز بنے ہوئے انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ، آپ کو ہوپ لیسنس کی طرف، ڈس اپوائنٹمنٹ کی طرف، نیگیٹیوٹی کی طرف، پرسنل رائولری کریٹ کرنے کی طرف لے جائیں گے. اوائڈ دوز. ناٹ ایوری تھنگ از مینٹ ٹو بی ریڈ بائی یو. یہ ایک میسج مجھے ضرور دینا تھا. ناٹ ایوری پوسٹ آن دا سوشل میڈیا is important enough to give it a read. So you have to give a read to the productive things and to the positive things. ہر چیز کنزیوم کرو گے تو جو کھانا ہم کنزیوم کرتے ہیں نا ویسے باڈی ہو جاتی ہے. تو جو آپ یہ ریڈنگ کنزیوم کرو گے ویسے وہ آپ کو انسان بنا دے گی. ایٹ دا اینڈ روز سے میں لوں گی ایک میسج اور آپ سب کی دعاؤں کا، آپ سب کے بے حد اپریشیٹ کرنے کا ہم شکر کرنا چاہتے ہیں. اسپیشلی ہم ٹائم نکالتے اپنے ویڈیو میں. تھینکس ٹو آل دوز فار اپریشیٹنگ کلام الہی. تعریف ہماری نہیں ہے، تعریف ہمارے چینل کی نہیں ہے، تعریف اس ذکر کی ہے جو ذکر اس رب کا ہے، اور جو ذکر ان پاک ہستیوں کا ہے جنہوں نے ہمیں معرفت پروردگار دلوائی. تو ہمارے اگر چینل پر آپ درود کمنٹ کرتے ہیں یا ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں تو پروردگار عالم آپ کے اس ذوق کو قبول کرے، اور اللہ آپ کے گھروں میں اسی طرح اہل بیت کی اور قرآن پاک کی محبت رکھے، اور آپ کے بچوں کو اس کو عمل کرنے کی توفیق دے. اور امید کرتے ہیں کہ اگر کچھ پسند آتا ہوگا آپ شیئر کرتے ہوں گے. اسٹل آئی ریکویسٹ یو ٹو پریس دا بیل آئکن. تو جب بھی ویڈیو کو ہم اپلوڈ کریں یو شوڈ بی نوٹیفائڈ اباؤٹ دس. اسپریڈ دس نالج امنگ یور فرینڈز اینڈ فیملی اینڈ ٹو ادر مومنین سو دے کین بینیفٹ فرام سچ اے پازیٹیو انفارمیشن ٹوڈیز ایرا. کہ جب لوگ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تو دیکھ رہے ہیں تو کچھ اچھا دیکھ لیں. سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے. عروج کوئی لاسٹ میسج آپ دینا چاہیں؟ لاسٹ میسج انم پہلے ہی دے چکی ہیں، بس یہ کہ آپ کو پروگرام کے سٹارٹ میں بتایا تھا جس کو معلوم ہے اور جس کو معلوم نہیں ہے، جو بھی فضائل ہم نے سورہ یاسین کے آپ سے شیئر کیے ہیں، اگر آپ مکمل پورا سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے. اس کی اپنی برکات خصوصیات ہیں ہر ایک آیت کے بدلے. تو بس یہ سوچ کے تلاوت کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں عربی نہیں آتی، تو عربی نہیں آتی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اردو میں بھی پڑھنا چھوڑ دیں. جس کو عربی نہیں آتی وہ سیکھنے کی کوشش کرے، لیکن اردو میں ضرور تلاوت کر لے سورہ یاسین. انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے قرآن پاک آیا ہے. اور میں یہ میسج ضرور دینا چاہوں گی، کمنٹس کرتے ہوئے کبھی ڈس اپوائنٹ مت ہوئیے گا. وی آر ناٹ لائک ادرز کہ جو بہت ہی کوئی بزی ہوتے ہیں. ہم اہل بیت اور قرآن پاک کے حوالے سے کوئی کوئری آتی ہے تو ٹاپ آف دا لسٹ رکھتے ہیں. ہماری پرائیورٹی پہ ہے کہ ہم پہلے اس کو آنسر کریں. اینڈ وی پرسنلی آنسر یور کویشچنس. سو اف یو ریئلی وانٹ ٹو آسک سم عمل, if you really want to ask about some specific amal, about a specific month, you're most welcome. کسی ویڈیو کے حوالے سے کوئی کویشچن ہو یا آپ اپریشیٹ کریں, this is us who are going to respond you back. تو ہم ایز کوئک ایز پاسبل آپ کو رسپونڈ کریں گے. آپ کی ان دعاؤں کا اور اپریشیٹ کرنے کا بہت شکریہ. انم اینڈ عروج نقوی آفیشیل از آور چینل where you can join us, where you can subscribe, like and share, be the part of this beautiful journey. Inshallah there is a lot more to come in the month of Zilqa'dah and the month of Zilhajj. Jazakallah. Allah Hafiz.